الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. پھر کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے اوپر اچانک قیامت آ جائے، اور جب قیامت ان کے اوپر آ گئی اس وقت نصیحت پکڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جبکہ اس کی نشانیاں اس سے پہلے ان کے اوپر آ چکی. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا جو تعلق ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اپنا پورا دین، پورے احکامات اور پورا یہ نظام فطرت اسی اصول کے مطابق پیدا فرمایا ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے اپنا تعلق اپنے خالق کے ساتھ قائم کر لے. لیکن انسان مختلف اسباب کی بنا پر اللہ سے دور ہو جاتا ہے. کبھی دانستگی میں اور کبھی نادانستگی میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو خدا بنا لیتا ہے. کئی زندہ خدا، کئی مردہ خدا، اگرچہ یہ دعویٰ نہ بھی کرے کہ وہ خدا ہیں. کسی سے خوف کھاتے ہوئے اس کو خدا سمجھتا ہے، کسی سے امید رکھتے ہوئے اس کو خدا سمجھتا ہے. تو یہ ناکامی کا راستہ ہے جو انسان اپنے لیے چن لیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو واپس اسی جگہ لانے کے لیے، تاکہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ وہ تعلق عبدیت قائم ہو جائے جو کامیابی کا راستہ ہے، واپس لانے کے لیے اللہ تعالیٰ مختلف قسم کی نشانیاں اس کو عطا فرماتا ہے. اجتماعی اور انفرادی طور پر نشانیاں آتی ہیں. کبھی تکلیف آتی ہے، کبھی خوشحالی آتی ہے، کبھی حالات خراب ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی نشانی، کبھی کوئی نشانی. اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہر وقت، ہر لمحہ اس کے ارد گرد رہتی ہیں. لیکن اس سب کے باوجود انسان اللہ کی طرف واپس نہیں آتا، تب جا کے یہ اللہ کے عذاب کا مستحق قرار پاتا. عذاب کی ابتدا اس وقت ہونی ہے جب اس کی موت آ گئی یا پھر جس وقت قیامت برپا ہو گئی. قیامت آ گئی یا موت آ گئی تو نصیحت حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اس
اس وقت کسی نے نصیحت پکڑی تو موت کو دیکھ کر تو فرعون نے بھی نصیحت پکڑ لی تھی. اس وقت کی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں، اس وقت کی معافی مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس وقت نصیحت حاصل کر لینے کا کوئی فائدہ نہیں. فائدہ ہے تو اب ہے جب انسان زندہ قائم بقائمی ہوش و حواس موجود ہے. اب اگر یہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، اب اگر یہ واپس اپنے اعمال، وہ غلط اعمال چھوڑ کر اپنا طرز عمل درست کر لیتا ہے، اپنے اعمال اور کردار کی اصلاح کر لیتا ہے، واپس آ جاتا ہے، تو اس کی کامیابی کے امکانات روشن ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نشانیاں عطا فرمائی. اور گزشتہ 2 جمعات کے اندر ہم نے قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ان نشانیوں کا جائزہ لینے کی کوشش کی تھی جو عذاب کی صورت میں ہمارے اوپر مسلط ہیں، جن کو کوئی عذاب کہتا ہے، کوئی اللہ کی طرف سے ڈراوا کہتا ہے، تنبیہ کہتا ہے، وارننگ کہتا ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ اگر احادیث کا مطالعہ کریں اور اللہ کے قرآن کا مطالعہ کریں تو بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ عذاب نہیں ہے. ان ساری آفتوں اور ان ساری آفات سماوی و ارضی، ان کی انٹرپریٹیشن 2 طرح کی ہے. مومنوں کے لیے اور ہے، کافروں کے لیے اور ہے. یہ عذاب ہے، یہ سزا ہے، یہ ناراضگی کا سبب ہے ان کے لیے جو کافر ہیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کی وضاحت فرمائی تھی کہ جب صحابی نے پوچھا اعذاب لہم، کیا یہ عذاب کے طور پر آیا ہے؟ تو فرمایا نہیں، کہ مومنوں کے لیے تو موعظۃ و رحمۃ للمؤمنین، مومنوں کے لیے تو رحمت و نصیحت ہے. اور نصیحت وہی ہوتی ہے جس کے بعد غلطی کی اصلاح کر لینے کی گنجائش موجود ہو. اگر گنجائش ختم ہو جائے تو وہ نصیحت نہیں ہوتی، اس کے بعد تو پھر عذاب ہے. تو ہمیں، اگر ہم ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں، اگر ہم واقعتاً ایماندار ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ واپسی کا موقع ہے، گنجائش موجود ہے، اصلاح کی گنجائش موجود ہے. اور جو کافر ہیں ان کے لیے اصلاح کی کوئی گنجائش موجود نہیں. اور میں نے حوالہ دیا تھا، صرف اعادے کے لیے عرض کر رہا ہوں، سورہ توبہ کی اس آیت کا. کیسے مومن ہیں، کیسے اللہ والے ہیں. اولا یرون، دیکھتے نہیں، آنکھیں نہیں ہیں، عقل نہیں ہے، سوچ لیں. انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، یعنی ساری قوم، ساری حکومت کی مشینری اس بات پہ لگی ہے کہ ڈینگی کی اویئرنیس کی مہم چلائی جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے ڈینگی کیوں ہوتا ہے، اس کا وائرس کہاں سے آتا ہے، اگرچہ پتہ نہیں کہاں سے آیا. کہتے ہیں کہ پرانے ٹائر امپورٹ کیے تھے تھائی لینڈ سے، تو پرانے ٹائروں کے اندر، تھائی لینڈ میں چونکہ ڈینگی تھا لہذا پرانے ٹائروں کے ساتھ امپورٹ ہوا ہے، پاکستان آ گیا. لہذا جس ملک میں آ جاتا ہے تو جلدی تو نہیں جاتا. سری لنکن ماہرین نے کہا 10 سال لگیں گے جانے کے لیے. کوشش کر رہے ہیں، اویئرنیس کی مہم میں پوری مشینری لگی ہے اس بات پر. اور آج آپ نے اخباروں میں دیکھا ہوگا ایک اعلامیہ چھپا ہے تمام علماء کی طرف سے. محکمہ اوقاف نے تمام علماء کی میٹنگ بلائی اور علماء کی طرف سے یہ اعلامیہ چھپا ہے اور یہ استدعا چھپی ہے کہ جمعے کے خطبات میں ڈینگی کی اویئرنیس دی جائے. تو بھائی ہم تو گزشتہ 2 جمعات سے کم از کم اور اللہ کی توفیق سے تقریباً ہر جمعے میں ہم ڈینگی کی اویئرنیس کی مہم نہیں لیتے، ہم اس اویئرنیس کی مہم لیتے ہیں جس کی وجہ سے ڈینگی آتا ہے. کیا مچھر کی اوقات،
اس وقت کسی کو نہیں سمجھ آئی، جب اللہ نے 1500 سال پہلے قرآن پاک کے اندر مچھر کی مثال بیان فرمائی، اس وقت نہیں کسی کو سمجھ آئی۔ اور انتہا یہ ہے کہ آج بھی سمجھ نہیں آ رہی، آج بھی سمجھ یہ آ رہی ہے، اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ ڈینگی سے بچاؤ کے طریقے بتانے چاہیے، مچھر مار سپرے کریں 2-3 دفعہ، گھروں کو صاف رکھیں، اور پھر یہ سنت بھی یاد آ گئی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اب یاد آ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس لیے آئی ہے کہ شاید اس سے ڈینگی کا خاتمہ ہوتا ہے، اس لیے نہیں آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جو لباس پہن کر بھی برہنہ نظر آنے والی خواتین ہیں، انہوں نے پوری آستین کے کپڑے اس لیے نہیں پہنے کہ اللہ کا حکم ہے، ڈینگی سے بچنے کے لیے پہنے ہیں۔ تو کیا نمرود کے پاس اچھے کپڑے نہیں تھے؟ نمرود کے پاس بچاؤ کا سامان نہیں تھا؟ اللہ نے اس کی عقل کے مطابق، اس کی سمجھ کے مطابق مچھر کے ذریعے سمجھایا کہ تو ایک مچھر کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہے، تو اللہ کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ تو ہے کون؟ اپنی اوقات تو دیکھ۔ اب ساری قوم چلی ہے ڈینگی کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور ہمیں حکم ہے مسجدوں کے مولویوں کو کہ آپ کی باتیں سننے والے ہزاروں ہیں، ان ہزاروں لوگوں کو شعور دیں کہ بھائی ڈینگی سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین۔ دماغ خراب ہے تمہارا، اکیلا ڈینگی آیا ہے تمہارے پاس؟ افا اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام، ہر سال کبھی کوئی آزمائش کبھی کوئی آزمائش، مرتن او مرتین، کبھی سال میں کوئی ایک آزمائش آتی ہے، کبھی 2 آ جاتی ہیں، کبھی زمینی آفت کبھی آسمانی آفت، ہر وقت کوئی کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا، کوئی ایک مصیبت ہے۔ اکیلا ڈینگی ہو تو شاید اس مہم کی کوئی لاجک اور منطق سمجھ میں آ جائے، لیکن ہمارے حال کیا؟ اللہ فرماتا ہے ہر سال آزمائش آتی ہے، سیلاب آتا ہے، انرجی کرائسس پیدا ہوتا ہے، امن و امان کا مسئلہ۔ کل ہم کسی میٹنگ میں تھے تو سیکریٹری اوقاف بریفنگ دے رہے تھے کہ ڈینگی بڑا خطرناک ہے، تو وہاں پہ ایک ریٹائرڈ جرنیل کو بیٹھے ہوئے تھے اسی میٹنگ میں، وہ کہتے ہیں ڈینگی سے زیادہ امریکہ خطرناک۔ میں نے کہا چاہے ڈینگی ہو چاہے امریکہ ہو، علاج ایک ہی ہے۔ یہ تمہارا خیال ہے کہ علاج مختلف ہے، یہ تمہارا خیال ہے کہ وہ زیادہ خطرناک یہ کم خطرناک، وہ بھی اللہ کی آزمائش یہ بھی اللہ کی آزمائش، اور سبب بھی وہی ہے، دونوں کا سبب بھی ایک ہے۔ کیا سبب ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ کائنات، یہ سارے جانور، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سمندر، چرند پرند، مچھر تک، یہ اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے بنائے ہیں، نقصان کے لیے نہیں بنائے۔ کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے اس زمین میں سب کچھ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ ما فی الارض جميعا، زمین میں جو کچھ ہے، مچھر بھی تمہارے فائدے کے لیے ہے، نقصان کے لیے نہیں ہے۔ لیکن نقصان کب دیتا ہے؟ جب اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، اس کی طبیعت، اس کا مزاج بگڑ جاتا۔ کیوں بگڑتا ہے؟ جس نے اس کی طبیعت بنائی ہے وہ بگاڑتا ہے۔ موسم تمہارے لیے ہیں، اور موسم فائدہ ہی دیتے ہیں، نقصان نہیں دیتے۔ نقصان اس وقت دیتے ہیں جب موسم بگڑ جاتے ہیں۔ سمندر فائدے کے لیے ہیں، نقصان اس وقت دیتے ہیں جب بگڑ جاتے ہیں۔ بارش فائدے کے لیے ہے،
نقصان اس وقت دیتی ہے جب بگڑ جاتی ہے۔ تو فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ بگاڑ پیدا ہو گیا، ہر چیز بگڑ گئی، مچھر کی طبیعت بھی بگڑ گئی، تو وجہ جانو نا کیوں بگڑا ہے۔ فرمایا بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے بگڑا ہے۔ اب کرتوت صحیح ہوں گے تو پھر بات بنے گی نا، تو پھر پوچھئے اپنے آپ سے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ مجھ سے پوچھئے، ہم سارے مل کے ایک دوسرے سے پوچھیں، من حیث القوم، پورے معاشرے سے پوچھیں جن کو اویئرنیس اور شعور دینے چلے ہیں، اور ان حکمرانوں سے بھی پوچھیں جو شعور اور اویئرنیس دینے چلے ہیں، جنہوں نے مہم چلائی ہے، بڑی محنت کی ہے، مریضوں کی بڑی خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، جس نے جتنا حصہ ڈالا اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ لیکن مرض کا علاج یہ نہیں ہے، مرض کا علاج اللہ بتاتا ہے کہ یہ تو ذرا سا چکھایا ہے تمہیں، لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا، تمہارے کرتوتوں کا ذرا سا بدلہ چکھایا ہے۔ چکھایا اس لیے تھا لعلہم یرجعون، کہ پلٹ آئیں، گناہ چھوڑ دیں، واپس اللہ کے بندے بن جائیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہم سب ایک دوسرے سے پوچھیں کہ کیا ہم اللہ کے بندے بن گئے ہیں؟ کیا ہمارے حکمرانوں نے اب صرف اللہ سے امیدیں رکھنی شروع کر دی ہیں؟ کیا صرف اللہ سے خوف رکھنا شروع کر دیا ہے؟ کیا ساری پالیسیاں، ساری حکمت عملی صرف اس بنیاد پر طے ہونا شروع ہو گئی ہے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے کہ راضی؟ اگر تو یہ ہو گیا ہے تو پھر اللہ سے امید رکھیں، ساری مہمات انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گی۔ پھر ہماری آل پارٹیز کانفرنس اسلام آباد میں ہونے والی بھی کامیاب ہو جائے گی، پھر فوج بھی کامیاب، پھر سب کامیاب۔ لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم تو وہیں کے وہیں ہیں، کوئی ایک گناہ نہیں چھوڑا، کسی کے گھر کا ماحول نہیں بدلا، کسی کا حلیہ نہیں بدلا، کسی کی سوچ نہیں بدلی، کسی کے معمولات نہیں بدلے۔ کوئی 10 گناہ کرتا تھا تو 11 تو کرتا ہے، 9 نہیں کرنے شروع کیے، کم نہیں ہوا کوئی۔ کیا حکمران، کیا عوام، اور سمجھتے ہیں کہ ڈینگی کو شکست دے کے چھوڑیں گے۔ میڈیا خبر دیتا ہے ڈینگی بے قابو، اللہ اکبر، بھائی کس سے بے قابو؟ ہم سے بے قابو، اللہ سے نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس سے کوئی چیز بے قابو نہیں۔ تو پھر کیوں نہ اس کے ہو جائیں؟ جو علاج ہے یہ ماننے کو کوئی تیاری نہیں، زیادہ سے زیادہ بات آتی، میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا کہ ظہر کے بعد توبہ مانگیں، اپیل آتی ہے، جمعے کے بعد سب توبہ کریں۔ بھائی توبہ مانگنے کی چیز نہیں ہے، غلط سمجھا ہم نے، استغفار ہے مانگنے کی چیز، بخشش مانگنا استغفار کہلاتا ہے، توبہ تو عمل ہے، عمل۔ اللہ فرماتا ہے ہر سال آزمائش بھیجی، کبھی سیلاب بھیجا، کبھی ڈینگی بھیجا، کبھی ملیریا آیا، کبھی ان کے اوپر انرجی کرائسس آیا، آٹا ختم ہوا، چینی ختم ہوئی، بجلی ختم ہوئی، پانی ختم ہوا، سب کچھ ہوا، ثم لا یتوبون، پھر بھی واپس نہیں آتے، کرتوت ہوئی کہ وہی، ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، نصیحت بھی نہیں پکڑتے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ ساری نشانیاں اصل میں ہمیں بتانے کے لیے ہیں، سمجھانے کے لیے ہیں کہ ہم نصیحت پکڑ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں۔ اگر تو میں اور آپ سارے چھوڑیں باقی سارے معاشرے کو، ہم اس مسجد کے نمازی، میں اور آپ، ہم ہی اپنا جائزہ لے لیں، کیا جو گناہ ہم اس آفت سے پہلے کرتے تھے اب چھوڑ دیے ہیں؟ کس کس نے، کون دعویٰ کرتا ہے سمیت میرے کسی ایک عمل میں تبدیلی آئی ہو، پھر سے بیٹھ کے سوچا ہو کہ اللہ مجھ سے فلاں گناہ ہو رہا تھا، لوگ نہیں جانتے مجھ سے ہو رہا تھا، اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ نہیں کروں گا۔
کسی نے ایسے طرز عمل کا اظہار کیا؟ نہیں کیا، تو بے فکر رہیں، کوئی توقع نہ رکھیں اللہ سے کسی رحمت اور خیر کی. وہ نہیں رحمت کرتا ایسی قوم پر، نہیں حالت بدلتا ایسی قوم کی جس کو اپنی حالت بدلنے کا خود خیال نہ ہو. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. تم اپنے آپ کو نہیں بدلتے، اللہ کیوں بدلے تمہاری حالت؟ کیا وجہ ہے؟ کس وجہ سے تمہاری مہم کامیاب ہوگی؟ ہم نے اتنی مشینیں منگوا لی، ہم نے اتنے بستر کے ہسپتال بنا لیے، ہم نے یہ کر لیا، ہم نے وہ، جو مرضی کر لیں. کامیاب مہم، اللہ اکبر، مہم کی کامیابی جس وجہ سے ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے وعدہ کر لیں اللہ سے کہ اللہ آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کریں گے، نہ انفرادی نہ اجتماعی. اور ہر ایک کو پتا ہے کہ میں کیا گناہ کرتا ہوں. یہ کسی مولوی سے پوچھنے والا مسئلہ نہیں ہے، کسی مفتی سے لینے والا فتویٰ نہیں ہے. ہر شخص جانتا ہے الاسم ما حاک فی صدرک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتایا ہے کہ کتاب و سنت کا علم ہو جائے کہ فلاں گناہ فلاں نیکی، یہ تو بہت بڑی بات ہے نا. تو ایک اصول ہے کہ نہیں بھی علم تو بھی گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکا پیدا کرتا ہے کہ گڑبڑ ضرور ہے. اور انسان ڈرتا ہے ان یطلع علیہ الناس. جو آدمی لوگوں سے چھپاتا ہے نا کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے. کتنی باتیں دن میں ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں بھی کسی کو بتانی نہیں. بھئی اگر اچھی بات ہے، خیر کی بات ہے، بھلائی کی بات ہے تو وہ تو بتائی جانی چاہیے. اور اگر اتنی غلط بات ہے کہ کسی کو بتائی تو کام خراب ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے بات ہی غلط ہے. تم نے کیوں کی؟ اگر اتنی غلط بات تھی جو کسی کو بتائی جانی ٹھیک نہیں ہے تو پھر تم نے کیوں بتائی؟ ہزار باتیں ہیں کہ صبح و شام ہم گناہ میں اسی طرح ملوث ہیں جس طرح پہلے سے تھے. تو توبہ پہ جمعہ پڑھانے سے بھائی کچھ نہیں ہوتا. بڑے جمعے پڑھا لیے، بڑے جمعے سن لیے، بڑی واہ واہ کر لی اور کروا لی، کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ اس وقت ہے جب میں اور آپ اپنے عمل کی اصلاح کریں گے، اور اصلاح اس طرح کریں گے کہ اللہ سے وعدہ کر لیں گے کہ یا اللہ آج اس لمحے سے پہلے جو کچھ ہو گیا تو معاف کر دے، اور آج اس لمحے کے بعد جتنی زندگی باقی ہے اللہ وہ صرف تیری مرضی سے گزرے گی اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزرے گی. اگر ہم اللہ سے یہ وعدہ کر لیں، اور حکمرانوں کو کون سمجھائے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ایسی بھی کوئی بات کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ مولویوں کا کام ہے، مولوی بتائیں توبہ کیا ہوتی ہے. بھئی مولوی تو بتا بتا کے تھک گئے، مولوی بتا بتا کے تھک گئے کہ توبہ عمل کا نام ہے، عمل کا. گناہ چھوڑ کر نیکی کے عمل کی طرف آ جانا، گناہ ترک کر کے نیکی کی طرف آ جانا، یہ توبہ ہے. منہ سے مانگنے کی چیز توبہ نہیں ہے. منہ سے مانگنا استغفار ہے. اللہ سے معافیاں مانگو، مانگتے رہو، بہت کچھ دیتا ہے اللہ، بلکہ سب کچھ عطا فرما دیتا ہے صرف معافی مانگنے سے. وہ حدیث تو ضعیف ہے نا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے اوپر معافی مانگنا لازم کر لے، من لازم الاستغفار، معافیاں ہی مانگتا رہے اللہ سے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے میرے گناہ معاف کر، معافیاں مانگتا رہے. فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو 3 انعام دیتا ہے. جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا. ومن کل ہم فرجا، اور اللہ تعالیٰ اس کی ہر غم سے اس کا ہر غم دور کر دیتا. اب آنے والی ہر مشکل آسان ہو گئی، اور پچھلا جو بھی غم تھا وہ دور ہو گیا. اب چیز تو اور کچھ نہیں چاہیے تھی، لیکن انسان کی فطرت کو ملحوظ رکھتے ہوئے فرمایا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ،
رزق بھی پھر ایسی جگہوں سے ملتا ہے جس کا اس کو وہم و گمان نہیں ہوتا. اور اس پہ علماء کو اعتراض ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، حدیث سندن ضعیف ہے، لیکن یہ مضمون قرآن سے ثابت ہے. معنی اس حدیث کا قرآن سے ثابت ہے. سورہ نوح کے اندر بہت جگہوں پر، بس ایک حوالہ دیتا ہوں. سورہ نوح کے اندر جب نوح علیہ السلام نے شکوہ کیا نا، جو اللہ کو رپورٹ پیش کی ہے کہ اللہ میں نے تو بہت ان کو ڈرایا، بہت دعوت دی، یہ میری بات نہیں مانتے. انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اللہ صبح و شام میں نے دعوت دی، انہوں نے میری بات ہی نہیں مانی. میں تو چیخ چیخ کے ان کو دعوت دیتا رہا، ان کو سمجھاتا رہا، انہوں نے میری بات نہیں مانی. اور پھر فرمایا کہ میں تو جب ان کو زیادہ کہتا تھا تو اپنی کانوں میں انگلیاں دے لیتے تھے، اپنے اوپر کپڑے ڈال لیتے تھے. اس رپورٹ میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. ساری نعمتیں گنوا دی کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ تم اللہ سے معافیاں مانگنی شروع کر دو. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے ان سے کہا تھا کہ معافیاں مانگنی شروع کر دو، وہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے. انہو کان غفارا، وہ بخش دیتا ہے سارے گناہ. اور جب بخش دے گا تو تمہارے اوپر آسمان سے بھی رحمتیں نازل ہوں گی، زمین بھی اپنے خزانے کھول دے گی، تمہیں جنتیں بھی ملیں گی، باغ و بہار ملے گا، تمہاری دنیا میں بھی بہاریں آ جائیں گی، آخرت کی زندگی بھی موج کی زندگی بن جائے. یہ نوح علیہ السلام کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا. تو کیا مطلب کہ یہ حدیث جو سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، قرآن سے اس کا مضمون ثابت ہے. کیا کہ معافیاں مانگو اللہ سے، سب کچھ مل جاتا ہے. اللہ سے معافی مانگو، کچھ بھی اور مانگنے کا موقع نہ ملے، اللہ سے معافی مل گئی سمجھ لو سب کچھ مل گیا. تو اگر معافی نہ ملی تو پھر کچھ نہیں ملا. پھر یہ ڈینگی نہیں جان چھوڑتا، بے فکر ہو جائیں آپ. ہزار مشینیں، ہزار ماہرین ساری دنیا سے منگوا لیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ اس وقت ہوگا جب اللہ کی طرف سے حکم آئے گا نا ڈینگی کو کہ اب تم نے ڈینگے کام نہیں کرنے. تمہاری جو فطرت میں بگاڑ پیدا ہوا ہے، بھائی مچھر اس کی کیا اوقات ہے. وہ علی حجویری نے رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے. اس کی سند اور اس کی جو استنادی حیثیت ہے اس سے قطع نظر یہ عملاً تاریخ کے اندر واقعات ہوئے ہیں کہ کوئی تابعی تھا، اس کا نام تھا حبیب بن اسلم. اور وہ حبیب بن اسلم بڑا کوئی نیک آدمی تھا لیکن چرواہا تھا. اور تاریخ میں حبیب بن اسلم راعی کے نام سے مشہور ہے. راعی کا مطلب ہوتا ہے چرواہا. تو کسی شخص نے ان سے ملنے کی خواہش کی کہ میں نے ملنا ہے، تو کسی نے پتہ بتایا کہ فلاں پہاڑوں کی طرف، جنگل کی طرف چلے جاؤ، وہاں پہ تمہیں ملے گا. تو وہ وہاں پہ گئے، دیکھا کہ بکریاں ایک طرف پھرتی ہیں، بھیڑیں اور بکریاں، لیکن چرواہا کوئی نہیں ہے. تو دیکھا کہ بکریوں کی حفاظت کرنے کے لیے وہاں پہ شیر کھڑا ہوا ہے. ایک شیر کھڑا ہے جو بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے. حیران ہو گئے کہ یہ کیا چکر ہے. پھر آگے گئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھا ایک طرف ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا. پتہ چلا کہ ظاہر ہے اس پورے جنگل میں کوئی اور نہیں ہے تو یہی ہوں گے. پاس بیٹھ کے نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو اس شخص کی مہمان نوازی کرنے کے لیے پاس پڑا ہوا مٹی کا پیالہ پکڑا اور پتھر کے قریب کر دیا. پتھر کے ایک سوراخ میں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا. پیالہ بھر گیا تو پانی بند ہو گیا اور وہ پیالہ پکڑ کے اس کو پینے کے لیے دے دیا. اس نے حیرانگی سے پوچھا کہ حضرت کیا چکر ہے؟ کہ ادھر میں نے دیکھا کہ شیر جس کا کام بکریوں کو کھانا ہے وہ وہاں پہ کھڑا حفاظت کر رہا ہے بکریوں کی، اور یہاں عجیب چکر ہے کہ پتھر میں سے پانی نکل رہا ہے
اور وہ بھی اس طرح جیسے آٹومیٹک ٹوٹی ہو، اتنا نکلتا ہے جتنی ضرورت ہے، جب ضرورت نہیں تو بند ہو جائے۔ چکر کیا؟ تو انہوں نے کہا کوئی چکر نہیں، جب آدمی اس کا ہو جائے جس کی یہ ساری کائنات ہے، جب آدمی اس کا ہو جائے جس کی یہ ساری کائنات ہے، تو یہ ساری کائنات اس کی غلام بن جاتی ہے۔ کام تو اتنا ہے کرنا۔ جب اللہ کے ہو جائیں گے تو یہ مچھر جو خطرہ بنا ہے یہ ہماری حفاظت کے لیے موجود ہوگا۔ یہ بھیڑیے درندے جن سے ہم ڈرتے ہیں، اگر خوف صرف اللہ کا ہو تو یہ سب ہماری حفاظت کے لیے ہے، دنیا ساری ہماری ہے۔ اور ایک ہی نقطہ ہے کہ جو اللہ کا ہو جائے، اور اللہ کا ہو کے خاص طور پر جو حکمران ہوتا ہے، حکمران اگر توبہ کر لے تو حکمرانوں کے رجوع الی اللہ کا اثر صرف عوام پر نہیں ہوتا، درختوں پر، پتھروں پر، جنگل کے درندوں پر بھی ہوتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب صرف 2 سال کے لیے حکمران بنے، 99 ہجری سے 99 ہجری سے 101 ہجری تک، صرف 2 سال، اور 2 سالوں میں انہوں نے وہ کارنامے کر دکھائے جو لوگ 20 سال میں نہیں کر سکتے۔ تو موسیٰ بن امین ایک چرواہا، تاریخ الخلفاء کے اندر جلال الدین سیوطی نے یہ بات لکھی ہے کہ موسیٰ بن امین نام کا ایک چرواہا وہ کہتا ہے کہ جنگل میں، جنگل کے درندے ہماری بھیڑ بکریوں کو کچھ نہیں کہتے تھے جب عمر بن عبدالعزیز حکمران بن گئے تھے۔ جنگل کے درندے اور بھیڑیے ہماری بکریوں کو اٹھانا بند کر دیا تھا انہوں نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہو گیا تھا۔ اور پھر ایک چرواہے کا بیان ہے کہ ایک دن کوئی بھیڑیا آیا تو ہمارے ریوڑ میں سے بکری لے گیا، تو بس وہ بکری لے گیا تو ہم نے جنگل میں بیٹھے سمجھ لیا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کے بعد نہ وہ عدل نہ اللہ کی رحمت۔ اب اللہ کی رحمت ہوگی اس وقت ہوگی جب سب اللہ کے ہو جائیں گے، اور اگر حکمران اللہ کے ہو جائیں تو اس کا اثر تو ساری دنیا پر پڑتا، چرند پرند پر پڑتا۔ اور وہ شیخ سعدی نے نوشیروان عادل کا قصہ لکھا ہے کہ نوشیروان عادل بڑا عادل حکمران تھا اور عدل کی وجہ سے مشہور تھا۔ تو شکار کے دوران کسی بہت پیاس لگی تو کسی باغ میں گئے اور باغ کے مالی سے کہا کہ کچھ پینے کو دو۔ اس نے اپنے باغ سے ایک انار اتارا اور انار کا جوس نکال کے ان کو پینے کے لیے دیا، اور وہ حیران رہ گیا بادشاہ، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ بادشاہ ہے، مالی کو نہیں پتا تھا کہ بادشاہ۔ اس نے وہ جوس نکالا اور پلایا تو بادشاہ نے دیکھا کہ عام طور پہ انار میں سے اتنا جوس نہیں نکلتا، اس سے کئی گنا زیادہ جوس نکلا، اور جب پیا تو اتنا خوش ذائقہ کہ ایسے ذائقے کا کبھی جوس پیا ہی نہیں تھا۔ حیران ہوا، اور حیران ہو کے مالی سے پوچھتا ہے کس قسم کا باغ ہے کہ اس میں سے جوس بھی زیادہ نکلا ہے، ذائقہ بھی اس کا لاجواب ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہمارے اس ملک کا جو حکمران ہے وہ عدل کرتا ہے، اس عدل کرنے کی وجہ سے ہمارے باغات پھل بھی زیادہ دیتے ہیں، اس میں سے رس بھی زیادہ نکلتا۔ اب یہ کہانی بنانے والے اپنی طرف سے لکھتے ہیں، ہو سکتا ہے عملاً ایسا ہو کہ نوشیروان نے سوچا اتنا عمدہ باغ ہے، یہ تو شاہی ملکیت میں ہونا چاہیے، لہذا سوچ لیا کہ یہ باغ جو ہے واپس جب میں دربار پہنچوں گا تو فوراً حکم دوں گا کہ یہ باغ شاہی ملکیت میں لے لیا جائے۔ تو تھوڑی دیر وہاں پہ رہے اور جانے سے پہلے سوچا کہ ایک گلاس اور پی لوں، اس کو کہا یار ایک گلاس اور پلا دو۔ اس نے دوبارہ اسی درخت سے انار توڑا اور وہ اس میں سے جوس نکالا تو نہ اتنا جوس نکلا جتنا پہلے نکلا تھا، اور نہ ہی اس میں وہ ذائقہ جو پہلے تھا۔ حیران ہو گیا بادشاہ، یہ کیا ہوا؟ اس کو نہیں پتا مالک کو کہ یہ بادشاہ۔ تو وہ کہتا ہے
کہ یہ کیا فرق؟ بادشاہ نے پوچھا کہ ابھی تم نے مجھے پلایا، ذائقہ بھی لاجواب تھا، مقدار بھی بہت زیادہ تھی، اب ہوا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے بھی پتہ نہیں ہوا کیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہمارے بادشاہ کی نیت میں فطور آ گیا ہے، وہ بدنیت ہوا ہے، پھلوں کا رس اندر ہی خشک ہو گیا ہے۔ بھائی یہ کہانیاں بنی ہوئی ہیں، تاریخ کی کہانیاں ہیں، لیکن ہمارے لیے عبرت و نصیحت ہے۔ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، ہر سال آزمائے جاتے ہیں، ہر سال مصیبتیں آتی ہیں، ثم لا یتوبون ولا ہم یذکرون۔ جہاں پہ حکمران تھے وہ اپنی کام کر رہے ہیں، جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ تھی وہ اپنے کام کر رہے ہیں، سارے ملازم وہیں کے وہیں، ہر بندہ اسی طرح کا طرز عمل جو پہلے دن جاری تھا آج بھی جاری ہے، پھر اللہ سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ ثم لا یتوبون ولا ہم یذکرون، نہ یہ واپس آتے ہیں اور نہ ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ تو بھائی جب اس طرح کی صورتحال رہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر اپنا کرم اور فضل نہیں فرماتا، پھر ڈینگی کی مہم کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جتنا مرضی آپ عوام کو شعور دیتے رہیں، سپرے کرواتے رہیں، بھائی سپرے کے اندر اثر کہاں سے آنا ہے؟ وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب سپرے کرتے جائیں، مچھر کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، وہی مچھر کہتے ہیں عادی ہو گیا ہے مچھر اس سپرے کا، سپرے بدلیں، جو مرضی بدلتے رہیں، مچھر تو اس وقت کام چھوڑے گا جب اس کو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا۔ جب اللہ کی طرف سے اس کو حکم ہو گیا تو کیا مچھر تو کیا امریکہ، اللہ کے لیے ایک جیسا آسان ہے سب کو میڈیا ویٹ کرنا، اور امریکہ کی حیثیت مچھر سے زیادہ نہیں ہے، اس لیے کہ جس کے ہاتھ میں قدرت ہے اس نے تو بس ہمارے سمجھنے کے لیے کن ہی کہنا ہے نا، اس نے کن کہنا ہے، ہر چیز ملیا میٹ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عبرت کا موقع دیا ہے، واپس آنے کا موقع دیا ہے۔ اگر ہم آج واپس آ جائیں گے، اور یہ بھی رحمت ہے اللہ کی، اور میں اکثر آپ کو وہ حدیث طبرانی کی روایت سناتا ہوں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے اور رسول رحمت کا انتخاب ہے جو آج بھی ہمارے لیے واپسی کا دروازہ کھلا۔ نہ ہوتا، واپسی کا دروازہ نہ ہوتا، ہمارے اوپر عذاب نازل ہوتا، تو یہ بھی انصاف کے خلاف نہیں تھا، لیکن رحمت ہے اللہ کی کہ اس نے ہمارے لیے دروازہ کھلا رکھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طبرانی کی اس روایت کے مطابق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ نے یہ خواہش کی کہ صفا پہاڑی سونے کی بن جائے تو ہم مومن بن جائیں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے درخواست فرما دی کہ یا اللہ تو صفا پہاڑی سونے کی بنا دے تاکہ یہ مومن بن کے جہنم سے بچ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فرشتہ بھیجا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے نے آ کے کہا اللہ آپ کو سلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تو نے یہ سونے کا پہاڑ لینا ہے تو بن جائے گا ان شئتا، اگر آپ چاہتے ہیں تو اصبحت لهم الصفا ذهبا، تو میں یہ سونے کا پہاڑ بنا دیتا ہوں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، یہ پہاڑ سونے کا بن گیا، شرط پوری ہو گئی، پھر بھی اگر مومن نہ بنے تو پھر کیا بنے گا؟ شرط بھی پوری ہو گئی، ایمان پھر بھی نہ لائے، اللہ جب نشانی دکھا دیتا ہے نا اور پھر بھی کوئی واپس نہیں آتا تو اللہ کو بہت غصہ آتا۔ فرمایا فرشتے نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر سونے کی پہاڑی کے بعد، نشانی دیکھ لینے کے بعد اگر یہ مومن نہ بنے، عذبتہ لا اعذبہ احدا من العالمین، تو میں پھر اس کو وہ عذاب کروں گا کہ جہنم میں کبھی وہ عذاب نہیں کیا ہوگا، اتنا عذاب آئے گا اللہ کا۔ اب لینی ہے سونے کی پہاڑی، لیکن دوسرا آپشن دیا کہ نشانی دیکھ کر بھی نہیں بدلے، تو فرمایا دوسرا یہ ہے کہ اگر نہیں بدلے تو سونے کی پہاڑی نشانیاں رہنے دیں، فتحت لہم باب التوبۃ والرحمہ، میں ان کے لیے توبہ یعنی واپسی
اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے فوراً کہہ دیا، فقلت بلا، میں نے کہہ دیا اللہ سونے کے پہاڑ نہیں چاہیے، باب توبۃ والرحمہ، اللہ میری امت کے لیے واپسی اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھنا۔ آج دروازہ کھلا ہے، نصیحت کا سامان موجود ہے، نشانیاں موجود ہیں، آفتیں، ابتلا، آزمائش آ رہی ہے، لیکن ہماری صلاحیتیں غلط رخ پہ استعمال ہو رہی ہیں، ہماری ساری حکومتی مشینری کام کر رہی ہے، لیکن اس کا رخ اس طرف نہیں جاتا کہ اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، اس طرف نہیں جاتا کہ عوام کو کہیں کہ بھائی 10 گناہ کرتے ہو 2-4 ہی چھوڑ دو تاکہ اللہ کی رحمت کے امیدوار تو بنے، کہ کچھ نصیحت پکڑی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہماری اویئرنیس، ہمارا شعور جو ہمیں کتاب و سنت سے ملا ہے، وہ یہی تقاضا کرتا ہے کہ ڈینگی ختم کرنے کے لیے ڈینگی کے اسباب ختم کرنے ضروری ہیں۔ اور اسباب کیا ہیں؟ ما اصاب من مصیبت، ما اصابکم من مصیبت، تمہیں جو بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتا ہے۔ اپنے کرتوتوں کی اصلاح کر لیں۔ آج اس مسجد سے اٹھنے سے پہلے، یہ خطبہ ختم ہونے سے پہلے، میں بھی اور آپ بھی اللہ سے وعدہ کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ۔ اپنے گناہوں کی فہرست بنائیں، کون کون سے گناہ میری زندگی میں ہیں، انفرادی، اجتماعی، گھر کے ماحول میں، میری ذاتی زندگی میں، اجتماعی محلے میں کون کون سے گناہ، آج فہرست بنائیں اور فوراً اللہ سے یہ وعدہ کر لیں کہ اللہ آج کے بعد ان میں سے ایک بھی نہیں ہوگا، ہم تیرے ہیں، بقیہ زندگی جتنی بھی ہے وہ تیری مرضی کے مطابق گزرے گی۔ اللہ سے یہ وعدہ کر لیں، اگر سارے معاملات درست کرنے ہیں تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ دنیا بھی بہترین کر دوں گا، تمہاری آخرت بھی بہترین۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو زندگی، دنیا کی زندگی بھی بہترین کر دیں گے، آخرت تو بہترین ہونی ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ ہماری اس مسجد کا اعلامیہ یہی ہے کہ آج کے بعد انشاءاللہ عملاً توبہ کی صورت ہوگی، عملاً ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں گے، اور زبان سے بھی اللہ سے معافیاں مانگا کریں گے کہ اللہ تو ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اور جب اس کے اندر عمل کا تڑکا لگے گا نا، جب معافی میں عمل کا تڑکا لگے گا، پھر اس کے اندر تاثیر پیدا ہوگی، پھر اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، پھر ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم حقیقتاً اللہ کے بندے بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔